علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو آج کا سبق یہ ایک نیا سبق ہے۔ دیکھیے، یہ سائن ہے، یہ انہی تینوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اب بات یہ ذہن میں آتی ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ پائی کی طرح کھینچا ہوا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو دیکھیے، ہم لوگوں نے پریویس لیسن میں یہ پڑھا تھا، زبر زیر پیش، ہے نا؟ زبر زیر پیش وہ یہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ دو زبر ہو گیا، دو زیر ہو گیا اور دو پیش ہو گیا۔ پیش یہ دو پیش ہیں، یہ دو پیش ہیں، یہ تو پیش ہے ہی، اور یہ کامہ کی طرح دو پیش میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے، زبر زیر دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن پیش میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جو دوسرا پیش ہوتا ہے وہ ہندی میں کامہ کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ کامہ کی طرح۔ اچھا، اب تو ان کو کچھ نام بھی دیا جاتا ہے یا بس دو زبر دو زیر کہا جاتا ہے؟ تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، صرف دو زبر نہیں، دو زبر تو کہا ہی جاتا ہے، اور ان کا ٹم جو ہے، یعنی ان کو جو نام دیا جاتا ہے وہ کیا؟ تنوین دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زبر، حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، سا الف دو زبر سن، جیم الف دو زبر جن، ح الف دو زبر حن، خ الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن، ذال الف دو زبر ذن، را الف دو زبر رن، زا الف دو زبر زن، سین الف دو زبر سن، شین الف دو زبر شن، صاد الف دو زبر سن، ضاد الف دو زبر ون، طا الف دو زبر طن، ظا الف دو زبر ون، عین الف دو زبر عن، غین الف دو زبر غن، فا الف دو زبر فن، قاف الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، لام الف دو زبر لن، میم الف دو زبر من، نون الف دو زبر نن، واو الف دو زبر ون، ہا الف دو زبر ہن، حمزہ الف دو زبر ان، یا الف دو زبر ین۔ یعنی سمجھیے کہ جس حرف پر بھی تو تنوین ہوگی، جس حرف پر بھی تنوین ہوگا تو اس کو نون پڑھیں گے، یعنی دو زبر ہو، چاہے دو زیر ہو یا دو پیش ہو۔ زبر میں کیا ہے؟ اب سمجھیے جس حرف پر دو زبر ہوگا تو وہ حرف اور اس کے بعد بھی سمجھیے نون پڑھیں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟ زیر میں یہ ہوگا کہ تنوین والے پہلے حرف پر زیر آ جائے گی، یعنی نون تو پڑھتے ہی ہیں دو زبر یا دو زیر کو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، جیسے دو زیر، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تو زیر ہے، با پہ زیر پڑھیں گے اور اس کے بعد نون پڑھیں گے۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ح دو زیر ہن، خ دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر زن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر ذن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ ین پڑھیں گے نہ کہ ان پڑھیں گے۔ بہت سے بگنرز اور بچوں سے غلطی ہوتی ہے کہ ان کہتے ہیں، یا کو بھی، حمزہ کو تو کہیں گے حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا کی آواز نکلنی چاہیے۔ آئیے اب دو پیش کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ بس وہی، جس حرف پر دو پیش ہوگا اس حرف پر پیش پڑھیں گے اور اس کے بعد نون آ جائے گا۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن،
با پہ پیش پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نون پڑھ رہے ہیں، تو یہی طریقہ ہوگا تنوین کو پڑھنے کا کہ اگر زبر دو زبر ہے تو اس پر زبر، حرف پر زبر، اس کے بعد نون آ جائے گا فوراً، اور اگر دو زیر ہے تو اس حرف پر زیر پڑھیں گے، اس کے بعد نون ملا دیں گے، نون ساکن آ جائے گا، سمجھیے۔ اور اسی طرح پیش کا حال ہے کہ اس حرف پر پیش پڑھیں گے، اس کے بعد نون۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، بڑی شین دو پیش سن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ذن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، بڑی قاف دو پیش قن، کاف دو پیش قن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا کی آواز آنی چاہیے، نہ کہ حمزہ کی، ین، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین۔ تو آج کا سبق بس یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔